آج ملک شام اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دکھائے. آج ملک شام ہستی بولتی بستی کا کیا انجام ہو گیا ہے, کیا انجام ہو گیا ہے. کیا اتنے مسلم کنٹریز اپنے ایمان والے بھائیوں کو نہیں بچا سکتے تھے؟ لیکن آج سب اپنے کو بچانے کے لیے دشمن کی پلاننگ کو پورا کر رہے ہیں, اپنے کو بچانے کے لیے. اور آپ بنی اسرائیل کی تاریخ, یہود کی تاریخ جو قرآن میں بیان فرمائی گئی ہے, اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ سنی جائے, سنائی جائے اور عبرت حاصل کی جائے. لیکن نہ آپ کو ذوق ہے سننے کا, نہ ہم کو یارا ہے کہ اتنا لمبا پوری تاریخ بنی اسرائیل سے ہم آپ کو بتائیں کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا. لیکن ہم آپ کو بہت ماضی قریب کی تاریخ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتے ہیں کہ جس وقت جنوب کے مجاہد اعظم مومن صادق سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا, اور انگریز سارے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ دھوکہ دیتے دیتے قبضہ کرتے چلے آئے تھے. گرم مسالے کی تجارت کے لیے ہندوستان میں آئے تھے, اور گرم مسالے کی تجارت کے واسطے کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی قائم کی تھی, اور اس کمپنی کا مقصد بزنس تھا. لیکن اس کمپنی ہی کے ذریعے سے برٹش گورنمنٹ ہندوستان پر حملہ کر کے قبضہ کر لینے کا منصوبہ بنائی ہوئی تھی. دھیرے 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 کام چلا. ادھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی, ادھر سے پرتگالیز واسکو ڈی گاما کے ذریعے سے گوا کی سرحد پر پہنچ کر عادل شاہی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا. عادل شاہ کی حکومت بیجاپور سے لے کر کے گوا تک چلی. اس حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. میں نے اپنی آنکھوں سے گوا کے بعض علاقوں میں ایسے کھنڈر دیکھے جو کسی وقت مسلمانوں کی جامع مسجد تھی, آج وہ کھنڈر بنی. پونڈا شہر کے اندر ایک نورانی مسجد جو پہلے ناگا مسجد کے نام سے مشہور تھی, سانپوں اژدہوں کی وجہ سے واپس, لیکن کچھ لوگوں نے, کچھ مسلمانوں نے وہاں شیڈ ویڈ ڈال کر نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. تو نماز اس کے سنگ بنیاد کے لیے بعض دوستوں نے مجھے بلایا, میں خود اس کی سنگ بنیاد پہ گیا تھا. اس مسجد کی جو قبرستان سے لگی ہوئی چھوٹی سی جگہ تھی, جب کھدائی کی گئی باقاعدہ تعمیر کرنے کے لیے, تو اس ملبے کے اندر سے پرانی مسجد کے ایسے آثار اور نشانات ظاہر ہونے شروع ہو گئے. میناروں کے نشانات, دیواروں کے نشانات, محراب کے نشانات. ایک کھنڈر ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ کبھی یہاں مسجد تھی. بڑا, اور حد یہ ہے کہ اس کے سامنے سڑک, اور سڑک کے اس پار ایک مسلمان نے پلاٹ خریدا کمپلیکس بنانے کے لیے. تو جب اس کی کھدائی شروع کی تو اس مسجد کا حوض وضو بنانے کا وہاں پر وہ اتنی بڑی جگہ, ماشاءاللہ. خیر اب مسجد آباد ہو گئی ہے اور 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہے اس مسجد میں. لیکن جب میں نے تاریخ میں اس مسجد کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ پرتگالی انگریز واسکو کی ساحل پر اتر کر جب عادل شاہ کی بدعنوان, نافرمان, عیاش حکومت کا خاتمہ کر رہی تھی, تو اس وقت نے گوا کی تمام مسجدوں جمعے کی نماز کے دوران میں مصلیوں کے اوپر شہید کیا, اور مصلی اسی میں دب کے مٹ کے ختم ہو گئے, اسی کے اندر چلے. ادھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ادھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا سلسلہ شروع ہوا.
ایک بندے کو غیرت آئی. بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا آخری بادشاہ تھا جس کو یہ کہنا پڑا رنگول میں کتنا بد نصیب ہے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں. پردیس میں جا کر غربت کی موت مرنی پڑی اس کو. حکومت ختم ہوئی, انگریزوں نے اقتدار جمایا, قبضہ کر لیا, آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے. ادھر جنوب کے علاقے میں ابھی نہیں آئے تھے انگریز, تو سلطان ٹیپو کو فکر تھی کہ کم سے کم جنوب کی حکومتیں بچائی جائیں اور اس کو محفوظ کیا جائے. وہ ملک و ملت کی محبت سے سرشار تھا, اتنا انصاف پسند حکمراں تھا کہ میسور کے ہندو اپنی جان قربان کر دیتے تھے اس کے اوپر. اتنا انصاف پسند حکمراں تھا. اور وہ کھڑا ہو گیا انگریزوں کے خلاف, کسی کی پرواہ نہیں کی, بس اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کھڑا ہو گیا. تو جب انگریزوں نے مدد مانگی نظام اسٹیٹ سے, تو نواب میر محبوب علی خان نے انگریزوں کی مدد کی, سلطان کی مدد نہیں کی, انگریزوں کی مدد کی. اس امید پر, جیسا کہ آج سعودی عرب ٹرمپ کی مدد کر رہا ہے, اس امید پر کہ وہ ہماری حکومت بچا دے گا, نظام صاحب نے بھی انگریزوں کی مدد کی سلطان کے مقابلے میں, اور اپنی فوجیں حیدرآباد سے باقاعدہ بھیجی. اور یہاں سے فوجیں جو گئیں تو حیدرآباد کی فوج کا یہ حال تھا کہ وہ قالینیں, خیمے, شاندار شامیانے اور بیویاں ساتھ میں اور بورچیاں ساتھ میں, کھانا پینا سب ان کے ساتھ, یہ خیمے یہ محل لے کر کے فوج میں گئی تھی. جہاں پڑاؤ ڈالتے وہاں چولہے جلتے, وہاں پکوان ہوتا, کھانا پینا, عیش عشرت, شکار یہ ہوتا تھا. اور سلطان جو ہے جسم کے کپڑوں سے کمر میں پٹا باندھ کر کے گھوڑے پر بیٹھا, مہینوں گھوڑے سے نہیں اترتا تھا. نماز پڑھنا اور جنگ کرنا, نماز پڑھنا جنگ کرنا. ایسے اللہ والے مجاہد کے خلاف انہوں نے کی. تو ایک دن پونا کی مراٹھی حکومت بھی وہ انگریز کے ساتھ تھی, وہ لوگ بھی اپنے لے کے آئے سب فوجی. ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان کی فوج نے جا کر اس مراٹھی فوج کے راجوں اور مہاراجوں کے کیمپ پر حملہ کیا. تو سب مل کر کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھاگ گئے, عورتیں وہیں رہ گئی ان کی وہاں. جب سلطان کو اطلاع ملی کہ مرد سب بھاگ گئے ہیں, ان کی بیویاں یہیں پر رہ گئی ہیں, سلطان نے کہا کہ وہ راجے مہاراجے ہیں اور یہ ان کی بیویاں انہی کی طرح عزت والیاں ہیں, اس لیے اس کیمپ پر اب کوئی نہ جائے, کوئی مرد اس طرف نہ جائے. خود سلطان آیا, گھوڑے پر بیٹھا, سب سے بڑے پیشوا, پونا کے پیشوا کی مہارانی وہ باہر نکل کر کے سر کے بال نوچ کر کے رو رہی تھی. تو سلطان نے اپنا پٹا کھول کر اس کو دیا کہ آپ مہارانی ہیں, پہلے سر ڈھانک لیجیے, آپ کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے بعد حکم دیا کہ سب کے لیے کپڑے فراہم کیے جائیں اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے, اور ان لوگوں کو عزت کے ساتھ ان کے شوہر بھاگ کے جا کر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ لے جا کر ان کو پہنچا دیا جائے. پوچھا گیا کہ ہمارے پاس فوجیوں کی کمی ہے, کوہار اٹھانے کے لیے بہت لوگ چاہیے. تو کہا کہ وہ جو ان کے قیدی ہمارے قید میں آئے ہیں انہی کے سروں پہ اٹھا کے لے جاؤ اور وہاں لے جا کر پہنچا کے آؤ. جب وہاں پر پہنچانے کے لیے گئے تو مہارانی نے اس میں سے اترنے کے بعد اپنے شوہر کو خیمے میں سے بلایا. جب وہ آئے مہاراجا تو اس نے کہا کہ بات ہم سے بعد میں کرو, یہ ہمارے محسن ہیں, ان محسنوں کو احسان کا بدلہ دو. اور سپہ سالار معظم علی جو وہاں پر ان کو لے کے گیا تھا اپنی نگرانی میں, اس نے جب وہاں سے اتر کے کھڑا ہوا تھا, 2 آدمی نگرانی میں لے کر گئے تھے, تو اس نے اپنے گلے میں سے ہار نکالا. مہاراجا نے جو بہت قیمتی ہار تھا موتیوں کا اور سونے کا, اس ہار کو
ان کی بیوی کو پہنچانے کے شکرانے میں دینا چاہا تو معظم علی نے کہا یہ آپ کے پاس رہنے دیجئے، ہم سلطان سے بدلہ لیں گے، آپ سے اس کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم بادشاہ کے حکم سے آئے ہیں، ہم انہی سے اس کا انعام حاصل کریں گے، واپس کر کے چلیں گے، یہ ہمارا فریضہ تھا کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچائیں۔ عین لڑائی کے وقت میں وہ دشمن جو دشمن کا ساتھ دے رہا ہے اور ہمارا باغی ہے، ان کی عورتوں کی بھی حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچا دینے کا انتظام یہ سلطان عادل ہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے، اور کون ایسا کر کے بتا سکتا ہے۔ تو اب جب پیشوا ان لوگوں کے سامنے گیا، سارے مہاراجے نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگی عورتوں کو نہیں قبول کریں گے، لیکن ان عورتوں نے ایسی کلاس لی کہ سب کے دماغ ٹھکانے لگے اور سب نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد مہاراجا نے، مطلب آپ تاریخ تو پڑھیں گے نہیں، میں ایک پہلو بتا رہا ہوں تاریخ کا۔ مہاراجا نے اس وقت انگریز آفیسر کی موجودگی میں ایک تقریر کی اور تمام مراٹھے سرداروں سے کہا، آج ہم ہندوستان کے محب وطن اور وفادار بادشاہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو باہر سے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان سے وفا کی امید مت رکھو، اگر تم کو تائید ہی کرنا ہے تو اس انگریز آفیسر کے مقابلے میں وہ سلطان بہتر ہے اور اس کی تائید ہم کو کرنا چاہیے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آج سلطان کی باری ہے، کل پونا کی ہے، پرسوں حیدرآباد کی ہے۔ یہ بات اس نے کہی، ٹھیک وہی ہوا جو اس نے کہی تھی۔ تو یہ ہے، آج ہم دشمن کی مدد لے رہے ہیں اپنا تاج بچانے کے واسطے، تو یہ تاج کل رہنے والا نہیں ہے، دشمن پہلے ہم سے اپنا کام نکال لے گا، جب ہم سے اپنا کام پورا ہو جائے گا تو ہمیں بھی اپنی جوتیوں کی ٹھوکروں میں کر دے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا ہوا 450 سالہ دکن کے ایسے اقتدار کا جس کا کر و فر پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں تھا؟ وہ حکومت سورج ڈوبنے سے پہلے نیست و نابود ہو کر رہے گی۔ میرے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شب قدر ہے اور یہ ہمارے سامنے کیا بیان ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، جو قوم زندہ نہیں ہوگی اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، اگر اس رات میں ہم اللہ سے مستقبل کو بہتر بنانے کے فیصلے کرا سکتے ہیں تو کرا لیں، مگر کون اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا؟ جس کا دل دکھی ہوگا اور جو 2 روٹی 2 بوٹی پہ مطمئن ہے، وقت پہ تنخواہ مل جائے، 20,000 30,000 ہاتھ میں آ جائیں، تو ہم نہیں جانتے کہ خدا کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ اذان کس کو کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ مسجد میں کیوں جانا چاہیے، ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے 1 سال تک کہ کتاب اللہ کہاں رکھی ہوئی ہے، سورت بھی نہیں دیکھی قرآن کریم کی، سال نکل گیا ہمارا، کیوں؟ وقت پہ تنخواہ مل رہی ہے، وقت پہ چولہا جل رہا ہے، کسٹمر آ رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے اور عیش کی زندگی گزر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں نے افسوس زندگی کا مقصد کھانا پینا اور آرام کرنا سمجھا، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہو کے رہ گیا۔ عبادت کرنا، خدا کی بندگی کرنا، اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، اس کی کبریائی کا اعتراف کرنا، اس کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اس کو منانا، کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کو رو لینے دو، پریشان حالوں کو دعائیں مانگ لینے دو، بیماروں کو خدا کو یاد کر لینے دو، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہم زبان سے بولتے نہیں، لیکن ایسا ہی ہمارا حال اللہ دیکھ رہا ہے، یہی حال اللہ کو ہم دکھا رہے ہیں، یہی حال اللہ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اس حال کے ساتھ اللہ تعالی رحم نہیں فرماتا۔ یہ قدر اور منزلت کی رات ہمارا بھلا کرنے کے واسطے اللہ نے دی ہے، اللہ کا اس میں کوئی بھلا نہیں۔ آپ کے دعائیں مانگنے سے خدا کی شان نہیں بڑھ جاتی، آپ کے سجدے کرنے سے خدا کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا،
اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، دوسری کسی مخلوق کی مدد کا نہ کبھی محتاج تھا نہ کبھی محتاج ہوگا۔ ہمیں جتنے احکام دیے گئے ہیں ہمارے بھلے کے واسطے دیے گئے، ہمارے فائدے کے واسطے دیے گئے۔ اگر ہم اس سے کرتے ہیں تو خدا پہ احسان نہیں کرتے، اپنا بھلا کرتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے اس کا وبال تمہارے ہی اوپر آنے والا ہے۔ نہ فرشتوں کو نقصان، نہ نبیوں کو نقصان، نہ اللہ کی ذات کو نقصان، کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، تم ہی کو نقصان ہونے والا ہے، تم ہی اس کے خسارے کو بھگتنے والے ہو۔ اس لیے اللہ کی شریعت کو اپنے حق میں رحمت سمجھو، اللہ کے احکام کو سینے سے لگاؤ، اللہ سے عہد کرو، اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ بے وفائی کے ساتھ گزار لیا ہم نے، اب کچھ وفادار بن کے جینا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر دیجئے کہ ہم تیرے وفادار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ لوگوں نے سب کچھ دے کر اللہ کو پایا ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے کر اپنا بننے کو فرما رہے ہیں، تو وہ سب کچھ لے کر بھی اللہ کے بننے کے واسطے ہم تیار ہیں۔